انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہی کھوج اسے آج چاند، ستاروں اور کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر واقع کہکشاؤں تک لے گئی ہے۔ ہزاروں سالوں سے جاری سائنسی تحقیق، سوال و جواب اور دریافتوں کا یہ سلسلہ اپنی جگہ، مگر آج سے 400 سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا، اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار پائے۔ وقت کے بہتے دھارے کے ساتھ فزکس میں نت نئے اصول وضع کیے گئے اور ایسے آلات وجود میں آئے جن سے کائنات کی اصلیت اور ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی۔ ہماری دنیا ایک ایسی کائنات کا حصہ ہے جو کہ ایک عظیم الشان دھماکے کی وجہ سے معرض وجود میں آئی ہے، کہ جس دھماکے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ کائنات کی پیدائش کے بارے میں کیا جانے والا ایک سائنسی نظریہ ہے جس کے معنی ایک بڑے یا عظیم الشان دھماکے کے ہیں۔ اس کے مطابق آج کے دور سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے، جب کائنات کا سارا مادہ ایک نقطے میں بند تھا، ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ مادہ پھیلنا شروع ہوا اور مختلف کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے کائنات کے پھیلاؤ کا نظریہ پیش کیا کہ کائنات عدم سے معرض وجود میں آنے کے بعد سے مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اس نظریے کو مقبولیت حاصل ہوئی اور سائنسدانوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور اس میں مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر کائنات کے پھیلاؤ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ سورہ ذاریات آیت 47۔ آج اس بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطۂ آغاز کو 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دیا ہے۔ اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے، تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی ہم تک آنے میں کتنے سال لگے ہیں، تو ہم اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ چونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی بنتی ہے۔ 13.8 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ ستارے، نہ یہ کہکشائیں، نہ یہ نظارے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے اور اپنے کسی بڑے نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے اس ستارے کے مدار میں چکر لگانے لگے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ستارے اور سیارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں موجود ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت 104 میں ارشاد فرمایا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے کہ جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر اسے فنا کر دیں گے۔
معزز ناظرین، اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا ازل میں عدم تھی، پھر اس کو وجود میں لایا گیا، اور وجود میں لانے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس دنیا کو دوبارہ اس کی ابتدا میں لے جایا جائے گا۔ اس کو ماہرین فلکیات نے یوں پیش کیا ہے کہ دنیا ایک وقت آئے گا کہ بگ بینگ کے الٹ بگ کرنچ کے ذریعے پھیلنے سے سکڑنے کی طرف جائے گی، اور جیسا دھماکہ دنیا کی ابتدا میں ہوا تھا ویسا ہی ایک دھماکہ دنیا کے اختتام پر ہوگا، اور ہر زندہ چیز ختم ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، ویڈیو میں دی گئی معلومات صرف ایک انسانی سوچ اور ایک سائنسی نظریہ ہے۔ یہ تو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ یہ دنیا کب وجود میں آئی تھی اور کب اسے ختم ہو جانا ہے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان پائندہ باد۔